فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیلز ان کمپلین کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہے، میری بھوک چلی گئی ہے، یا مجھے بھوک زیادہ لگنے شروع ہو گئی، یا مجھے نوزیا رہتا ہے، یا کنٹینیو وامٹنگ ہوتی ہے. اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس میں ڈاکٹر تنویر، جو جب پریگنینسی ٹھہرتی ہے اور پریگنینسی کے بعد ایک پریگنینسی ہارمون جس کو ہم بیٹا ایسیجی ہارمون کہتے ہیں، یہ وہی ہارمون ہے جو یورین کے ٹیسٹ میں پازیٹیو آتا ہے، جو بلڈ کے ٹیسٹ میں پازیٹیو آتا ہے. ٹھیک. یہ ہارمون بچے کی نشو و نما کے لیے قدرت کی طرف سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ بچے کے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن جیسے یہ بڑھتا ہے یہ ماں کے اندر افیکٹس کرنے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. اسی ہارمون کے افیکٹ کے تحت ماؤں کو متلی ہوتی ہے، چیزوں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، چکر آتے ہیں، اور بلڈ پریشر لو رہنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک. سو ہے تو یہ ہیلدی چینج، ٹھیک. لیکن ظاہر ہے کہ پھر انسان کے اوپر افیکٹ اس کے زیادہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک. تو ڈاکٹر تنزیلہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ اس طرح کی کمپلینس کے ساتھ آتے ہیں، چونکہ لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس دوران میں ڈفرینٹ قسم کی یرک، پھکیاں، گھریلو ٹوٹکے اگر کرنا شروع کر دیں تو کیا وہ سیف ہوتے ہیں پریگننسی میں؟ وہ سیف نہیں ہے پریگنینسی میں. دیکھیں، جو پہلے 3 مہینے ہیں اس میں بچے کا دماغ بننا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اس میں تو ایون ڈاکٹرز بھی کوئی آپ کو ایون سپلیمنٹ بھی نہیں دیتے، ملٹی وائٹامن بھی ہم نہیں دیتے اس میں. سو اس میں تجربے نہ کریں. ٹھیک ہے. اس میں جو اتھینٹک چیزیں ہیں وہی کریں. اور ایک اور میسج یہ دینا چاہوں گی کہ زبردستی نہ کریں پریگننٹ لیڈی کے ساتھ کہ کھائے کھائے کھائے. ٹھیک. اس میں بہت، جب سٹمک فل کر کے آپ کھاتے ہیں تو وہ ہضم نہیں ہو سکتا، ٹھیک. وہ الٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو الٹا فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جائے گا. سو اس میں پریفریبلی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، ٹھیک. یہ ایک نارمل چیز ہے، ہارمونل جس کے چینجنگ ہے. ہارمونل چینج ہے. ٹھیک. اس میں آپ نے اپنے طریقہ کار کو چینج کرنا ہے. ٹھیک. کہ کھانا کیسے ہے، کھانے کے بعد ایکٹیویٹی کتنی کرنی ہے، ریسٹ کتنا کرنا ہے، ریسٹ کس حساب سے کرنا ہے. ٹھیک. جیسے کہ میں ایڈوائز کرتی ہوں پیشنٹس کو کہ کوشش کریں چھوٹا چھوٹا کھائیں. جیسے چھوٹے بچے کو نہیں دیتے ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑا سا کھانا، کوشش کریں زود ہضم کھانا کھائیں. ٹھیک. یعنی اسمال پورشن بنا لیں. ہاں، کھچڑی، دلیا، کوئی یخنی ہو گئی، بلینڈ چیزیں، سادی مرغن غذائیں نہ کھائیں. وہ آپ کی ایسیڈیٹی کو بڑھائیں گے، آپ کے وامٹ کے ایپیسوڈ کو بڑھائیں گے. آپ کے اندر جب سینس آف اسمیل آتی ہے پریگنینسی والی، اس سے بھی چکر چڑھتے ہیں، وامٹنگ آتی ہے. ان چیزوں کو اوائڈ کریں. ایسی چیزیں کھائیں جن کا لکوڈ کانٹینٹ زیادہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے فروٹ ہے، اس میں لکوڈ کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، آپ کی شوگر صحیح ہو جاتی ہے. وہ سب چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کبھی کوئی ہیوی میل لے لیں تو اس کے بعد واک ضرور کریں، فوراً نہ لیٹیں. جب بھی لیٹیں آرام کرنے کے لیے کروٹ کے بل لیٹیں، الٹی سائڈ پہ پریفریبلی کروٹ لیں پھر لیٹیں. اور اگر آپ کو آلریڈی اسٹمک پرابلم ہے، کچھ لوگوں کو جیسے ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، ان میں پھر افیکٹ اس ہارمون کا ڈبل ہو جاتا ہے. جیسے کچھ عورتیں کچھ بھی نہیں ہوتا، آرام سے پریگنینسی گزارتی ہیں، نہ وامٹ ہوتا ہے، نہ کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ آتا ہے. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ وہ چارپائی سے لگ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے. تو اس میں ہر عورت کا اپنا افیکٹ آف ہارمون ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو آلریڈی کیا پرابلم چل رہے ہیں. آپ کو آلریڈی ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، آپ کے جڑوا بچے ہیں، تب آپ کو وامٹنگ یا پریگنینسی کی علامات بہت زیادہ ہو جائیں گی. یا پھر یہ انگوری حمل جو ہوتا ہے، مولر پریگنینسی، اس میں وامٹنگ حد سے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے، آپ کا تھائرائڈ کا ہارمون بڑھا ہوا ہے، پھر بہت وامٹنگ ہوتی ہے. سو اس میں الارمنگ میں سائن بتانا چاہتی ہوں کہ ہر وامٹنگ ہسپتال جانے والی نہیں ہوتی. اگر آپ ریگولر چیک اپ اپنا کرا رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائس بھی کر دیتے ہیں، دوائیاں بھی دے دیتے ہیں. اس کی گولیاں بازار میں مل جاتی ہیں، پریسکرائب آپ کو ہوئی ہوئی کھائیں، افاقہ رہتا ہے. مکمل اس کا علاج ممکن نہیں ہے. یہ 50%، 60%، 70% کم ضرور ہو جائے گی، لیکن دن میں 1-2 وامٹنگ بری چیز نہیں. ٹھیک. لیکن اگر آپ کو 4 یا 4 سے زیادہ وامٹ آ رہے ہیں، آپ کو یورین کم آنا شروع ہو گیا، یا پھر بالکل پیلا ہے، اسمیل والا آتا ہے، آپ کو چکر آنے شروع ہو گئے ہیں، آپ کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی ہیں، اور آپ کو ایسے لگتا ہے زبان بالکل سوکھ گئی ہے، تو آپ میں ڈی ہائیڈریشن ہے، میل نرشڈ آپ ہو رہی ہیں، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے، تو آپ فوری طور پہ، یہ ایمرجنسی ہے، آپ فوری طور پہ ہسپتال جائیں اور اپنے ڈاکٹر کو بتائیں جہاں آپ کا مزید علاج ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اسی کے ساتھ ریلیونٹ ایک سوال جو ہمارے کلینکل ٹرائل میں ڈیلی پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ اپنا کنٹینیو کر سکتے ہیں پریگننسی کے دوران فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر؟
اس میں سیف ہے انٹل آپ کا ڈاکٹر آپ کو منع کرتے رسک دیکھتے ہوئے. جیسے جن بچیوں کے آول نیچے ہوتی ہے اس میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. جن کے پہلے مس کیریجز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم تھوڑا اوائڈ کرنے کو کہتے ہیں, کیونکہ سیمن کے اندر پروسٹاگلینڈنز ہوتے ہیں اور یہ لیبر یا پھر مس کیریج کو انڈیوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر جن کو بلیڈنگ ہو رہی ٹھیک ہے حمل میں, ان کے لیے یہ نہیں, ان کے لیے سیف نہیں ہے. ادروائز یہ سیف ہے تھرو آؤٹ پریگنینسی. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم یہ جو ہسبینڈ وائف ریلیشن ہے اس کو فرسٹ ٹرائمیسٹر سے لے کے اینڈ تک کب جا کے اس کو سٹاپ کرنا چاہیے یا کنٹینیو اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی کی, تو ہمارے جیسے ملک کے اندر چونکہ جب ویدر چینج ہوتا ہے, جیسے آج کے موسم کی بات کریں تو لوگوں کو کالا یرقان ہو جانا, ڈائریا ہو جانا, یا اس کے ساتھ کوئی ہیپیٹائٹس کی سمٹمز آ جانا, گیسٹرو کے کوئی پرابلم ہو جانا, تو اس دوران اگر ڈیورنگ پریگنینسی یہ چیزیں ہو جائیں تو اس کو ٹائٹل کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, جو ڈی ہائیڈریشن ہے, پانی کی کمی ہو جانا, نمکیات کی کمی ہو جانا, وہ آپ کے بچے کے اوپر بھی ڈائریکٹ افیکٹ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیسز ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن سے بچے بھی ایکسپائر ہو گئے. ٹھیک. سو آپ نے پہلی تو یہ بات کرنی ہے کہ احتیاط علاج سے ہر صورت بہتر ہے. جو حاملہ خواتین ہیں وہ باہر کے کھانے نہ کھائیں. ٹھیک ہے, اسپائسی چیزیں, فاسٹ فوڈ ویسے بھی نہ کھائیں, کیونکہ اگر آپ کو انفیکشن لگ جاتا ہے اور آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, لوز موشن لگ جاتے ہیں, تو ہمارے پاس ایون اینٹی بائیوٹک دینے کا بھی کوئی بہت مارجن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سیف اینٹی بائیوٹک سے اتنی کوئی نہیں. اور ڈی ہائیڈریشن بھی بہت جلدی حاملہ خاتون کو افیکٹ کر جاتی ہے. ٹھیک. اس میں اگر آپ کو لوز موشن آ رہے ہیں تو آپ اس میں ORS لازمی پیشنٹ کو پلوانا چاہیے, اور اس کے ساتھ کیلے, اسپوگول کا چھلکا, نرم غذا لیں, اور جو ہوتے ہیں لوز موشن کو کم کرنے والی ٹیبلٹس ہوتی ہیں, ساشے ہوتے ہیں, وہ 1-2 دن کے لیے سیف ہیں. لمبا عرصہ ہم اس کو نہیں چلا سکتے. لوز موشن آپ کو لگے ہوئے ہوں پیشنٹ کو تو پلیز سیلف میڈیکیشن گھر بیٹھ کے نہ کریں, ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. وہ آپ کو اسیس کر لے کہ آپ کو کتنے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. آیا آپ کو ڈرپ کی بھی ضرورت ہے یا سمپل گھر پہ ORS اور اس سے بچت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس دوران میں آپ نے ٹریٹمنٹ لینا ہے تو کنسلٹیشن کے بعد ہی لینا ہے, سیلف میڈیکیشن نہیں کرنا. سیلف میڈیکیشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال یہ ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پری ٹرم لیبر. پری ٹرم لیبر کیا ہوتی ہے؟ پری ٹرم لیبر ہوتی ہے جو بھی بچہ یا پیدا ہو جائے 37 ہفتوں سے پہلے. ٹھیک ہے. جب 37 ہفتے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو بچہ میچور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. وہ پیدا ہو جائے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ڈیلیوری ہو جائے یا دردیں لگ جائیں تو ہم اس کو کہتے ہیں پری ٹرم لیبر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر بچے کی پیدائش ہی ہو جائے تو ہم کہیں کہ یہ پری ٹرم بچہ ہے, وقت سے پہلے پیدا ہو گیا, 7مایا ہے, 8مایا ہے. سب لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ پھر بچہ بچتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میچورٹی نہیں آئی ہوتی. اچھا, اس میں کوئی ریئلٹی بھی ہے بچے کے 7مایا بچے کے بچنے میں؟ بالکل سروائیو نہیں کر پاتا. نہیں, اس میں لنگ میچورٹی نہیں ہوتی, بچے کے سانس لینے کی اتنی ابیلٹی نہیں ہوتی. سارے اعضاء کمپلیٹلی دیکھیں اسٹرکچر یا ساخت بن گئی ہوتی ہے. فنکشن بھی ایک چیز ہے کہ وہ فنکشن بھی کر سکے گا. ٹھیک ہے. باہر کی دنیا ہاسٹائل ہے, بچہ جب باہر آتا ہے تو اس کو یہاں کے سارے جراثیموں سے بھی مقابلہ کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹ سانس بھی لینا ہے, تو اس میں سانس کے پرابلم ہو جاتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 100% وہ بچہ بچے گا نہیں. جن بچوں کو اچھی نرسری مل جاتی ہے, کیئر مل جاتی ہے, اور جن کا برتھ ویٹ اچھا ہو اس کے ساتھ, تو ان کی بچت ہو جاتی ہے, وہ بچے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی لوگوں کے ذہن میں ہے, چونکہ آپ کی بات سے یہ بات میرے مائنڈ میں آئی کہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ 7مایا ہے, یہ پوری عمر جو ہے نا وہ کمزور رہے گا, یعنی ان عام بچوں جیسی اس میں طاقت نہیں آئے گی. اس میں ریئلٹی کتنی؟ جو پری ٹرم بچے ہوتے ہیں نا, ان کے پہلے 2 سال واقعی مشکل ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن جب یہ 5 سال پری ٹرم بھی, اور یہ جن کے گروتھ کے بھی پرابلم اندر چل رہے ہوتے ہیں, 5 سال کے بعد یہ بچے اور ٹرم پہ پیدا ہونے والے بچے برابر ہوتے ہیں. ان میں کوئی لانگ ٹرم کوئی نہیں چلتا کہ جوانی تک مسائل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نہیں چلتا انلیس ایکسٹریم پری ٹرم ہے, 24 ہفتوں پہ بچہ پیدا ہو گیا اور قدرت نے اس کو بچا لیا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے الرجیز ہوتی ہیں ایسے بچوں کو, یہ مسائل ہو سکتے ہیں, ادروائز کوئی لائف تھریٹننگ کچھ نہیں ہوتا.